السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابا میری بیوی کی تعریف کرتے نہ تھکتے، کہتے تیری بیوی نے میری زندگی جنت بنا دی، جبکہ بیوی سوکھ کر کانٹا ہو گئی۔ ایک دن اچانک بیوی فوت ہوئی تو غسل دینے والی عورت آ کر بولی، تیری بیوی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، یقین نہیں آتا تو بیوی کا کفن ہٹا کر دیکھ۔ میں نے جیسے ہی بیوی سے کفن ہٹایا تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں تھکا ہارا آفس سے گھر لوٹا تو مجھے میری بیوی کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ میں فوراً سے پانی پینے کے بعد ابا کے کمرے میں آیا اور ان سے پوچھا، ابا سکینہ کہاں ہے؟ کہیں نظر نہیں آ رہی، ورنہ تو میں آتا ہوں پہلے مجھے پانی پیش کرتی ہے۔ اس کی طبیعت خراب ہے کیا؟ آپ کو کچھ معلوم ہے؟ کمرے میں بھی موجود نہیں ہے۔ کہنے لگے، بیٹا میں نے اسے کچن میں دیکھا تھا، کھڑی ہو کر کام کر رہی تھی۔ اس کے بعد تو میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر کب سے یہ کتاب ہی پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا تو میں فوراً سے کچن کی طرف آیا، اور جیسے ہی کچن کی طرف آیا تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہ کہیں اور نہیں بلکہ کچن کے فرش پر اوندھے منہ گری ہوئی تھی، اور اس کا خون کچن میں چاروں طرف بکھر چکا تھا۔ میرے قدم وہیں جم سے گئے تھے اور میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس منظر کو دیکھنے لگا۔ ابا نے مجھے ہمت دلائی، کہنے لگے، کیا سوچ رہے ہو؟ جلدی سے اسے اٹھاؤ اور ایمبولینس میں ڈالو، ہسپتال لے چلو۔ میں نے جیسے اسے آگے بڑھ کر اٹھایا تو اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ اسے ہسپتال لے جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، بلکہ وہ وہیں اپنی جان دے چکی ہے۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو آپ مجھے فون کر دیتے، لیکن یہ سب کچھ کیا ہے؟ میں بالکل بے حواس سا ہو کر اپنے باپ سے پوچھنے لگا، تو وہ بھی یہ سب کچھ دیکھ کر رونے لگے۔ کہنے لگے، مجھے خود معلوم نہیں، اگر مجھے معلوم ہوتا تو کیا میں اسے ایسے مرنے دیتا؟ انہوں نے مجھے حوصلہ دیا، ہمت کرنے کا کہا۔ میں نے کچن صاف کیا اور پھر اس کی ماں کو اطلاع دی۔ رشتہ دار بھی آہستہ آہستہ آنے لگے۔ میں غم سے نڈھال اپنی جان سے پیاری بیوی کو یوں منو مٹی تلے دبنے کے لیے تیار کرنا، اس کے لیے بہت حوصلہ چاہیے ہوتا ہے، جو اس وقت میرے اندر بالکل بھی موجود نہیں تھا۔ میں ایک جگہ بیٹھ کر سارا انتظام دیکھتا رہا۔ رشتہ دار انتظام کرنے لگ گئے تھے۔ میں خاموشی سے اپنی بیوی کی میت کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کافی دیر تک یوں ہی روتا رہا۔ اچانک میرے والد صاحب نے مجھے آواز دی اور کہنے لگے، بیٹا ہمت کرو، غسل کا وقت ہو گیا ہے۔ غسل کے لیے عورتوں کو میں نے بلا لیا ہے، وہ اسے غسل دیں گی۔ میں وہیں ابا کے پاس بیٹھ گیا اور عورتوں نے وہ کمرہ بند کر دیا، میری بیوی کو غسل دینا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے کسی نے پکارا۔ میں نے حیرانگی سے چونک کر پکارنے والے کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ غسل کرنے والی عورت مجھے بلا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اس عورت کا شوہر کون ہے، مجھے اس سے ضروری بات کرنی ہے۔ ابا نے یہ سنا تو حیران رہ گئے، کہنے لگے، جاؤ اس کی بات سن کر آؤ، کیا کہنا چاہتی ہے؟ میں مرے مرے قدموں سے چلتا ہوا اس کے پاس گیا اور کہنے لگا، کیا بات ہے؟ آپ نے مجھے کیوں بلایا؟ جواباً وہ مجھے اندر لے گئی اور میری بیوی کی میت کے پاس کھڑا کر کے مجھے کہنے لگی، کیا تم بہت زیادہ ظالم شوہر تھے؟ تمہاری بیوی کی حالت تو دیکھو، غسل دیتے ہوئے ہمارے دل تڑپ رہے ہیں کہ اس کی کیا حالت ہوگی۔ اس قدر تشدد اس پر کس نے کیا؟ اور اس کی یہ بات سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے اور میں خالی خالی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے یوں بے چین دیکھ کر اس نے کہا، اگر تمہیں یقین نہیں آتا ہماری بات پر تو ہٹاؤ اس کا کفن اور دیکھو اپنی بیوی کی حالت۔ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے بہت زیادہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ہو۔
اور اب اگر وہ اس دنیا سے گئی ہے تو اس وجہ سے گئی ہے کہ وہ زخموں کی تاب نہ لا سکی۔ کیا تمہیں اس بات کی خبر ہے یا تم انجان تھے کہ تم ہی اس کے پیچھے ہو؟ اس نے کڑی نظروں سے میری طرف دیکھ کر کہا، تو میں ایک لمحے کے لیے دنگ رہ گیا۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ عورت جو غسل دینے کے لیے یہاں آئی ہے وہ یہ انکشاف کرے گی۔ میں فوراً سے آگے بڑھا اور جیسے ہی کفن اٹھا کر بیوی کو دیکھا تو مجھے بدترین خدشے کی تصدیق ہو گئی۔ اس کے جسم پر بے جا تشدد کے نشانات موجود تھے اور کئی جگہ پہ زخم اتنے گہرے تھے کہ میں اندازہ بھی نہیں کر پایا یہ سارے زخم مجھ سے کیوں اوجھل تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، میں وہیں بیٹھ کر رونے لگا اور پھر ماضی میری آنکھوں کے سامنے اپنی پوری شدت سے حملہ آور ہوا۔ میں نے گھٹنوں میں اپنا سر دیا اور اپنی ماضی کو یاد کرنے لگا۔ پچھلے کچھ دنوں سے مجھے میری بیوی نے کچھ کہنا چاہ رہی تھی اور میں اس قدر آفس کے کاموں میں الجھا ہوا تھا کہ اس کی بیوی پر دھیان نہیں دے سکتا تھا اور نہ ہی اس کے وجود پر ایک نظر مار سکا۔ اگر میں پہلے اس کی وجود کی طرف دیکھ لیتا تو شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ میرا رو رو کانپ رہا تھا اور میں ماضی کو یاد کرنے لگا۔ میرا نام علی حسن ہے، میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ جب سے آنکھ کھولی تو خود کو ہمیشہ لاڈلا ہی پایا۔ 6 سال کا ہوا تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ ان کی خواہش تھی، وہ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، لیکن ان کے مرتے ہی تمام رشتہ داروں نے اپنی آنکھیں پھیر لیں اور میری ماں نے بہت مشکل وقت دیکھا، اپنے میکے میں آ گئی۔ نانا اور نانی کو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن ماموں اور ممانی نے امی کا جینا حرام کر دیا۔ میں اس وقت صرف 7 برس کا تھا۔ امی کے بقول دوسری شادی وہ کیسے کرتی؟ دوسری شادی کرنے پر اس کا شوہر مجھے قبول نہیں کرتا اور وہ مجھ سے ہرگز بھی جدائی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ان سے جدائی کا سوچتے ہی میری بھی حالت غیر ہو جاتی۔ 7 سال کی عمر میں میں نے اپنی ماں پر بے تحاشا ماموں اور ممانی کا تشدد دیکھا۔ وہ جسمانی طور پر تو تشدد میں مبتلا نہیں کرتے تھے، لیکن زبانی کلامی طور پر انہیں بہت زیادہ ایذا پہنچاتے تھے اور یہ میری برداشت سے باہر تھا۔ نانا اور نانی بھی ماموں ممانی کے رحم و کرم پر ہی تھے۔ انہی کے پیسوں سے گھر چل رہا تھا اور وہ بوڑھے انسان ان کی دی گئی نعمتوں کا فائدہ اٹھا رہے تھے، اس لیے ان کے سامنے بولنے سے مجبور تھے۔ کبھی کبھی نانا جان روتے ہوئے میری امی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیتے اور کہتے، مجھے معاف کر دے شبانہ، میں نے بہت کوشش کی کہ تم پر یہ ظلم نہ ہو سکے، لیکن ہم مجبور ہیں اور اس گھر پر اب تمہارے بھائی کا راج ہے، اس لیے مجھے معاف کر دو۔ میں تمہارے ویسی حفاظت نہیں کر سکا جیسی ایک بیٹے کی کرنی چاہیے تھی۔ امی اتنی گھٹن دنوں کے بعد بھی ان سے کوئی شکوہ نہ کیا، الٹا نانا نانی سے کہہ دیا کہ ان تمام چیزوں کے ذمہ دار آپ نہیں۔ شاید میری قسمت خراب ہے، اس وجہ سے مجھے یہ سب کچھ سہنا پڑا۔ آپ مجھے معاف کر دیں۔ ایک بار میری ذمہ داری سے سب کو دوش ہونے کے بعد آپ کو پھر سے میرا بوجھ اٹھانا پڑا اور یہ بات میرے لیے بہت زیادہ دکھی کر دینے والی ہے۔ امی نے نانا کو یہ کہا تو وہ رو پڑے۔ کچھ ہی دن گزرے تھے، اب میں 8 سال کا ہو چکا تھا۔ میں نانا جان ایک دن بہت خوش باش گھر میں داخل ہوئے اور گھر میں آتے ہی میری امی کو آواز دے ڈالی۔ امی دعوت کے لیے کھانا تیار کر رہی تھی۔ ممانی جان نے اپنے میکے کے والوں کی دعوت کی ہوئی تھی اور اس مقصد کے لیے انہوں نے امی جان کو ماسی بنا کر رکھا تھا۔ دعوت کی ہر چیز امی کے حوالے کر دی گئی۔ امی اس حوالے سے کچن میں موجود کھانا بنانے لگ گئی تھی اور نانا جان نے انہیں پکارا اور کہنے لگے، شبانہ تمہاری آزمائش کے دن ختم ہوئے، میں نے تمہاری دوسری شادی کروائی نہیں ہے، میں تمہارے لیے اچھا رشتہ دیکھ لیا ہے، اب اس بار انکار مت کرنا، کیونکہ جو زندگی تم یہاں گزار رہی ہو وہی اگر تم اپنے
شوہر کے گھر گزارو گی تمہیں بالکل بھی افسوس نہ ہوگا۔ جو انسان میں نے تمہارے لیے دوسری بار چنا ہے وہ بہت اچھا انسان ہے۔ نہ ساس سسر کا کوئی جھنجٹ ہے اور نہ ہی اس کے بہن بھائی ہیں۔ سب لوگ اسے اکیلا چھوڑ گئے ہیں۔ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں، اسے سہارے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ تم اسے سہارا دو، وہ تمہیں سہارا دے گا۔ یوں تم دونوں کی زندگی گزر جائے گی۔ ویسے بھی بڑی عمر کا شخص ہے، اولاد ہونے کا تو کوئی چانس بھی نہیں ہے۔ اس لیے میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں کہ تم انکار مت کرو اور فوراً سے ہاں کہہ دو۔ میں نے جب نانا جان کی یہ بات سنی تو خوف سے کانپنے لگا۔ میرے ذہن میں تو یہی تصور تھا کہ ستیلا باپ بہت زیادہ ظالم ہوتا ہے اور چھوٹے بچوں پر ہاتھ اٹھاتا ہے، انہیں کبھی اپنا سگا نہیں مانتا۔ اور میں نے یہ بات سنی تو فوراً سے بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گیا اور اونچی اونچی آواز میں رونے لگا۔ میری ماں نے جب یہ سب دیکھا تو فوراً سے نانا کو انکار کر دیا کہ میری زندگی جتنی ہے اب میں یہیں گزاروں گی، چاہے کوئی مجھ سے جیسا بھی سلوک کرے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب تو میری عادت ہو گئی ہے، اور دوسرا میری دوسری شادی کی عمر نکل چکی ہے۔ میں شادی ہرگز نہیں کرنا چاہتی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ اب تک وفادار ہوں، تو کسی اور کے ساتھ اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتی۔ میرا بچہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا ہے، اسے اس حالت میں دیکھ کر میں کیسے شادی کر لوں، اس کا دل کچل دوں؟ مجھ سے یہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ جب میری ماں نے نانا جان کو صاف جواب دے دیا تو نانا جان کا رویہ میری امی کے ساتھ بہت برا ہو گیا۔ انہوں نے امی سے صاف اور واضح طور پر کہہ دیا تھا، یا تمہیں شادی کرنی ہوگی یا پھر اس گھر کو چھوڑ دینا ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ، کیونکہ اب اس گھر میں تمہاری کوئی بھی جگہ ہی نہیں ہے۔ شاید نانا جان کو ماموں نے بہت زیادہ زور ڈالا تھا وہ امی سے یہ سب کہیں۔ امی روتی رہیں، یہاں تک کہ مجبور ہو کر شادی کرنے پڑی، کیونکہ ہمارے پاس رہنے کا کوئی اور ٹھکانہ بھی تو نہیں تھا۔ جو گھر تھا وہ ابو کے رشتہ داروں نے ضبط کر لیا تھا، اور امی نے اتنی طاقت نہیں تھی کہ ان تمام مضبوط رشتہ داروں سے لڑ جھگڑ سکے۔ چنانچہ انہوں نے اپنا دل وڑا کر دیا اور ایک رات مجھے اپنے پاس بلا کر کہنے لگی، بیٹا تمہاری ماں بہت زیادہ مجبور ہے، اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ٹھکانہ ہے۔ تمہیں چھت دینے کے لیے بھی مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے۔ تم کبھی مجھ سے بدگمان نہیں ہونا، بلکہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ تمہاری ماں تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے اور ہمیشہ تمہارا تحفظ کرتی رہے گی۔ تو میں نے کبھی کسی ظلم کا تشدد نشانہ نہ بننے دے گی۔ یہ سننا تھا کہ میں ان سے لپٹ کر رونے لگا۔ میں اس وقت 10 سال کا ہو چکا تھا۔ یوں امی نے دوسری شادی کر لی اور میری زندگی بدل کر رہ گئی۔ امی کی شادی ہوتی ہی میری زندگی میں مشکلات آنا شروع ہو گئی۔ میرے ستیرے باپ کو مجھ سے کوئی محبت نہ تھی، محبت ہو بھی تو کیسے، کہ ان کی سگی اولاد نہیں تھی۔ وہ اکثر مجھے طعنے دیتی رہتی تھی، اور امی کو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس کو پڑھائی کرانے کی بجائے کام پر لگاؤ، تاکہ گھر کا خرچہ بھی نکل سکے۔ میں جو کماتا ہوں وہ تم پر خرچ کرتا ہوں، لیکن اس کی پڑھائی پر خرچ نہیں کر سکتا، بلکہ تمہیں تو اس کے ددھیال سے اس کا خرچہ لینا چاہیے۔ امی پر انہوں نے جب زور دینا شروع کیا تو ایک بار میری ددھیال بھی گئی۔ وہاں ان لوگوں نے امی جان کو ذلیل کر دیا، اور دوسرے شوہر کے کہنے پر کہ تم ہمارے خلاف محاذ کھول رہی ہو۔ اول تو وہ میری امی کو دوسری شادی کے خلاف تھے، اب پتہ چلا تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور امی کو یوں واپس آنا پڑا۔ ستیلے باپ کو جب بتایا تو وہ غصے سے چیخنے چلانے لگا، کہنے لگا تم اس کو اگلے دن سکول نہیں بھیجنا۔ میں حرام کے پیسے نہیں کماتا کہ اس کے اوپر بھی خرچ کر دوں۔ امی نے جب یہ سنا تو پہلی بار دوسرے شوہر کے خلاف آواز اٹھائی، اگر آپ کو اس سے اتنا ہی مسئلہ ہے تو مجھ سے شادی نہ کرتے۔ شادی کرتے وقت آپ کو اچھی طرح سے معلوم تھا کہ یہ میرے ساتھ یہیں پر رہے گا، میں اسے خود سے تو الگ نہیں کر سکتی، نہ میں کبھی اسے کروں گی۔
تو بہتر یہی ہے کہ اب یا تو آپ اس حقیقت کو قبول کر لیں یا آپ اس کا خرچہ نہ دیں، تو پھر لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنے بچے کو پڑھانے لکھانے کے قابل بنا دوں گی۔ ان کی یہ بات سن کر میری ماں کی عظمت کا اندازہ ہوا اور انہوں نے واقعی میں جو کہا تھا وہ کر کے بھی دکھایا۔ ستیلے باپ نے مکمل طور پر مجھ سے ہاتھ اٹھا لیا۔ امی نے ہی تھی جنہوں نے آگے بڑھ کر مجھے اپنے مضبوط پروں میں محفوظ کر لیا اور میرے لیے لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرنے لگی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں امی کو کبھی رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ میں دل لگا کر پڑھتا رہا یہاں تک کہ میں نے نوکری کر لی تو ستیلے باپ کا رویہ اب مجھ سے بہتر ہو گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ پڑھ لکھ کر اچھی نوکری حاصل کرنے کے چکروں میں ہے تو انہوں نے میری طرف داری کرنا شروع کر دی، جبکہ ان کی حقیقت سے میں واقف تھا۔ رفتہ رفتہ میرے دل سے بھی ان کے لیے نفرت ختم ہو گئی، کیونکہ ان کا رویہ بہترین ہو گیا۔ وہ مجھے باقاعدہ میرا بیٹا کہہ کر بلاتے۔ میں نے پڑھ لکھ کر بہترین نوکری حاصل کر لی اور اس بات کو صرف ایک ہفتہ ہوا تھا کہ امی شدید بیمار پڑ گئی۔ امی کو اس طرح شدید بیمار دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے اور کچھ ہی دنوں میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ جاتے وقت انہوں نے مجھ سے کوئی بات کہنا چاہی تھی اور اشاروں میں مجھے کچھ سمجھانا چاہا تھا، لیکن میں ان کی بات نہ سمجھ سکا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ وہ اپنی آخری وقت میں ہونٹ ہلانے سے قاصر تھی، لیکن بہت زیادہ ہمت کر کے انہوں نے مجھے اتنا کہا تھا کہ اپنے باپ پر یقین مت کرنا۔ ان کی اس بات کا مطلب میں نہیں سمجھ سکا اور شدید غم کا شکار ہو گیا۔ اسی دوران میرے ستیلے باپ نے جب دیکھا کہ میں بالکل ہی اپنی ماں کی جانب سے نڈھال ہو گیا ہوں تو انہوں نے مجھے شادی کرنے کا کہا۔ میں ان کی سوچ پر حیران رہ گیا کہ میری ماں دنیا سے گزر گئی اور وہ مجھے شادی کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ میں بالکل چپ ہو کر رہ گیا یہاں تک کہ میری ماں کو مرے ہوئے 2 سال ہو گئے۔ تب باقاعدہ طور پر میرے نانا نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہنے لگے بیٹا اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے، اور ان کی بات سنتے ہی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے واقعی ہی ایک ساتھی کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ یوں میں نے امی کے ہی دور پرے کی ایک رشتہ دار کی بیٹی سے شادی کر لی جس کی ماں حیات تھی اور باپ موجود نہ تھا۔ اس کے گھر رشتہ بھیجا، انہوں نے میرا رشتہ قبول کر لیا۔ میں اچھا خاصا کماتا تھا۔ میری شادی سکینہ سے ہو گئی۔ سکینہ میری بہت اچھی بیوی ثابت ہوئی۔ وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتی۔ جب وہ بیاہ کر آئی تھی تو اس کی صحت اچھی خاصی تھی۔ اس تیرے باپ کو بھی اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ وہ تو مجھے کہتے تھے کہ تمہاری بیوی بہت اچھی ہے اور نیک ہے، تمہارا بہت خیال رکھتی ہے اور پورے گھر کو سنبھال لیا ہے۔ ان کی اس بات نے مجھے بھی اطمینان ہو گیا کہ چلو میری بیوی میرے ستیلے باپ سے کوئی بیر نہیں رکھ رہی بلکہ ان کا خیال رکھ رہی ہے۔ میں نے پہلے ہی سکینہ کو سب کچھ سمجھا دیا تھا کہ گھر میں جو کچھ بھی ہو تم مجھے ضرور بتانا اور ستیلے باپ کا خیال رکھنا۔ ان سے جھگڑا مت کرنا، اگر ان سے تمہیں کوئی بھی اختلاف ہو تو مجھے بتانا۔ کبھی انہیں پلٹ کر جواب نہ دینا، کیونکہ میں ان کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھا۔ اگر اچھے ہوئے تو بہت اچھے ہوتے، اگر برے بن جاتے تو ان سے برا کوئی بھی نہ ہوتا۔ ان کی فطرت 2 انتہاؤں پر موجود تھی اور میں ان کی عادت کو اچھی طرح سے سمجھتا تھا۔ اس سے پہلے ہی میں اپنی بیوی کو سب کچھ سمجھا دیا۔ وہ بہت فرما بردار ثابت ہوئی۔ اس نے مجھے کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ دن گزرتے گئے، میری زندگی حسین ہو گئی۔ صبح آفس کے لیے نکل جاتا اور شام کو گھر لوٹتا تو میری بیوی میری منتظر ملتی۔ میں جیسے گھر میں داخل ہوتا تو مجھے پانی کا پوچھتی اور پھر میرے سارے دن کا حال احوال پوچھنے کے بعد مجھے کھانا کھلاتی تھی۔ کبھی کبھی وہ اکثر مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی تو مجھے بہت اچھا محسوس ہوتا۔ اس کی ہمراہی میں آہستہ آہستہ اپنے ماں کے غم کو بھولنے لگا تھا اور پھر اپنی ماں کو اچھے الفاظوں میں یاد کرنے لگا تھا۔ پہلے جب اماں کو یاد کرتا تو صرف آنسو ہی نکلتے تھے، اب اماں کو یاد کرتا تو مسکرا دیتا۔ یہ سب کچھ میری بیوی کی نیک نیتی، اس کا خیال رکھنے کی بنا پر ہوا۔
میں کافی حد تک مضبوط بن گیا تھا۔ دن گزرنے لگے، اب مجھے رشتہ دار اولاد کا طعنہ دینے لگے۔ حالانکہ مجھے کوئی جلدی نہیں تھی، میری بیوی بھی اس بات پر صابرین ثابت ہوئی اور مجھے کہنے لگی مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، وہ ہمیں اولاد ضرور کی نعمت سے نواز ڈالے گا۔ ان رشتہ داروں میں سب سے اول نمبر پر میرے اپنے ستیلے باپ کا نمبر تھا، جنہوں نے یہ کہہ کر رٹ لگائی کہ گھر میں رونق نہیں ہے، رونق ہونی چاہیے۔ ان کی بات مجھے بہت ناگوار گزرتی، میں ان سے کہنا چاہتا تھا کہ وہ اپنے کام سے کام رکھیں، لیکن میں بہت زیادہ مجبور تھا، اور یہ گھر بھی انہی کا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی نوکری سے بچت کر کے اپنا گھر بناؤں گا اور اپنی بیوی کو وہاں رکھوں گا، لیکن پھر خیال آتا کہ ستیلا باپ اس بڑھاپے میں کہاں جائے گا، اس لیے میں نے یہ سوچنا ترک کر دیا تھا۔ دن بہ دن میں نے محسوس کر لیا تھا کہ میری بیوی بہت زیادہ کمزور ہوتی جا رہی ہے اور کافی حد تک کمزور ہو گئی ہے۔ میں نے اسے کافی بار پوچھنا بھی تو وہ خوفزدہ سی دکھائی دینے لگی، کہنے لگی کچھ نہیں، بس طبیعت میں سستی رہتی ہے۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ ہم ڈاکٹر کو دکھا لیتے ہیں، لیکن اس نے میری بات کو ٹال دیا اور پھر 2 دن کے بعد ہی خود ہی ہنسی خوشی رہنے لگی۔ پھر 1 ہفتے کے بعد دوبارہ اس کی وہی کیفیت ہوگی۔ میں نے اس سے ایک بار پوچھا بھی، اس نے پھر ٹال دیا۔ میں نے سوچا شاید یہ عورت کے موڈ سوئنگز کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اس دوران میرا ستیلا باپ میری زندگی کی بیوی کی برابر تعریفیں کرتا رہا، کہتا رہا تمہاری بیوی نیک ہے، میرا بہت خیال رکھتی ہے۔ ایسا خیال تو شاید میری بیوی بھی نہیں کیا۔ ان کی یہ بات سن کر کبھی کبھی مجھے تعجب ہوتا، ان کی طرف دیکھتا، وہ بات بدلنے کے لیے کہتے، میرا مطلب ہے وہ میری ہر ایک چیز کا خیال رکھتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، استری کرتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس دوران ان کی تعریف پر میری بیوی بالکل بھی نہ مسکراتی، وہ بالکل ایسا رویہ رکھتی جیسے وہ ان سے شدید نفرت کرتی ہو۔ میں نے ان سے پوچھا بھی کیا تمہیں میرے باپ سے کوئی مسئلہ ہے، کہ وہ تمہیں تنگ تو نہیں کرتے، باتیں تو نہیں سناتے؟ ان کی فطرت ایسی ہے، اگر کوئی مسئلہ ہے بھی تو مجھے بتاؤ، میں حل کر لوں گا، لیکن وہ چپ چاپ ہو جاتی۔ کبھی کہتی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ ایسا نہ سوچا کریں۔ ان دنوں آفس میں بہت زیادہ کام میں مصروف ہو گیا تھا، اور اسی کام کی بنا پر میں اس کا زیادہ خیال نہیں رکھ پایا تھا۔ وہ دن بہ دن سوکھتی چلی جا رہی تھی اور مجھے اس کی فکر بھی تھی، لیکن مصروفیت کی وجہ سے ٹائم نکال کر اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا میرے لیے بے حد مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے اسے کہا بھی کہ تم اپنا چیک اپ کرواؤ، لیکن اس نے ٹال دیا۔ یہاں تک کہ ایک دن انتہائی مصروفیت کے بعد میں گھر گیا کہ اسے لے کر ڈاکٹر کو دکھاؤں گا۔ اسی دوران مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے گھر میں کوئی بھی نہیں۔ میں نے اسے آوازیں دی، وہ موجود نہیں تھی۔ فوراً سے اپنے ستیلے باپ کے کمرے میں آیا۔ وہ کہنے لگے کچن میں دکھائی دی تھی، تم وہاں دیکھ لو۔ میں جیسے وہاں گیا تو وہاں بے ہوش پڑی تھی، اوندے منہ گری تھی اور پورے کچن میں اس کا خون پھیلا تھا۔ یہ دیکھ کر میں کانپنے لگا، زاروں قطار رونے لگا۔ اس کے مرنے کی تصدیق ہو گئی اور یوں وہ اچانک مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ سکینہ کی موت نے مجھے بہت زیادہ غمگین کر دیا، اور اس کی موت کا غم لے کر میں دنیا سے رخصت ہو جاتا اگر مجھے وہ حقیقت پتہ نہ چلتی جو اس کی موت کی وجہ بنی۔ اس کی میت کو غسل دینے والی عورتیں بلائی گئیں، اور جیسے اس عورت نے مجھے اندر بلا کر جو حقیقت بتائی، اسے سن کر ساتوں آسمان میرے سر پر آ گرے۔ اس نے مجھے بتایا کہ آپ کی بیوی پر تو کوئی شدید تشدد کرتا رہا ہے، اس کے جسم پر نشانات دیکھے آپ نے، اور اس کی بات سن کر میں بہت زور کا رونا آیا۔ کئی دنوں سے میں اس کے قریب بھی نہیں گیا تھا۔ آفس کے کاموں میں مصروف ہونے کی بنا پر جب میں گھر آ جاتا تو وہ رات کو سو جاتی، اور اس کی نیند خراب کرنے کے خیال سے میں اس کے قریب بھی نہیں گیا۔ اب اس کے جسم پر نشانات دیکھ رہا تھا تو مجھ سے رہا نہ گیا، میں وہیں بیٹھ کر اونچا اونچا رونے لگا۔ اس عورت نے مجھے کہا تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی بہت زیادہ ظلم کر رہا تھا، اور اب تم اس بات کی تحقیقات کرو، اس کی موت کی وجہ کون بنا۔ میں بالکل چپ ہو کر رہ گیا۔
اور اپنی بیوی کو دفنایا، مٹی تلے دبا کر اپنے گھر پر آ گیا۔ میری بیوی کا میک اپ بھی موجود نہیں تھا۔ ایک ماں تھی جو بیمار تھی اور دوسرے شہر میں اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی تھی۔ میری بیوی کو گزرے تیسرا دن تھا جب اچانک ایک دن پڑوسن میرے گھر پر آئی اور کہنے لگی، بھائی صاحب، آپ کی بیوی کا سنا تو بہت افسوس ہوا۔ میں شہر سے آئی تھی، بہت عرصے سے آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی، لیکن آپ رات کو دیر سے گھر آتے تھے، اس لیے بات ادھوری رہ جاتی۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں، جب آپ گھر پر موجود نہیں ہوتے تب آپ کی بیوی کے رونے، چیخنے، چلانے کی بہت زیادہ آوازیں آتی تھی۔ میں ایک بار ڈر کے مارے آپ کے گھر دیکھنے آئی تو آپ کے ستیلے باپ نے مجھے بھگا دیا، کہنے لگے ہمارے گھر کی فکر مت کرو، آئندہ کبھی ایسی کوئی بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ اس لیے میں ڈر کر خاموش ہو گئی۔ میں نے سوچا آپ سے بات کروں گی۔ اس دوران میری ساس کا انتقال ہو گیا تو مجھے گاؤں جانا پڑا۔ اب واپس آئی ہوں تو خبر ملی ہے کہ آپ کی بیوی اس دنیا میں موجود نہیں تھی۔ مجھے نہیں معلوم، بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے۔ اس کی بات سن کر صحیح مانو میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں نے اسے خدا حافظ کہا اور کمرے میں آ گیا۔ مجھے اپنی بیوی کی بہت زیادہ یاد آنے لگی۔ میں نے الماری سے اس کی تصویر نکال کر اسے یاد کرنا چاہا۔ اس دوران مجھے لگا کہ تصویر سے نکل کر کوئی کاغذ نیچے گرا ہو۔ جیسے ہی میں نے وہ کاغذ اٹھایا تو حیران رہ گیا۔ مجھے پورا اپنا وجود کانپتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ کاغذ میری بیوی کی طرف سے لکھا ہوا ایک خط تھا، جس میں اس نے ساری حقیقت بیان کر ڈالی۔ کہنے لگی، آپ روز مجھ سے پوچھتے ہیں میری طبیعت کا تو میں ڈر جاتی ہوں، کہیں میری وجہ سے آپ کی جان کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ دراصل میرا مجرم کوئی اور نہیں، آپ کا ستیلا باپ ہے، جو نیت کا اتنا خراب ہے۔ اس نے میرے ساتھ بہت زیادہ غلط سلوک کیا اور ہر روز مجھے ٹارچر کرتا ہے، دھمکی دیتا ہے۔ اگر میرے بیٹے کو بتایا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا، اور اگر تمہارے شوہر کو بھی اس دنیا سے گزار دوں گا۔ وہ مجھ پر بہت بھروسہ کرتا ہے، اس لیے مجھے کبھی بھی مجرم نہیں سمجھے گا، لیکن اصل مجرم آپ کا باپ ہے۔ یہ سننا تھا کہ میں نے وہی کاغذ اٹھایا اور اپنے ستیلے باپ کے سامنے آ کر سوال جواب کرنے لگ گیا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ سچ بتاؤ، تم نے میری بیوی کے قاتل ہونا؟ میری بات سن کر ان کے ہوش اڑ گئے۔ ان سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، اس نے آگے بڑھ کر ایک تھپڑ رسید کیا اور دھکا دے کر زمین پر گرا دیا۔ اسی وقت پولیس کو فون کیا اور پولیس کو سارا بیان ریکارڈ کروایا۔ پولیس نے اسی وقت سب سے پہلے باپ کو گرفتار کر لیا اور اس نے میرے سامنے تشدد کے ڈر سے اعتراف کر لیا کہ میں ہی اصل مجرم تھا۔ تمہاری بیوی مجھے پسند آ گئی تھی اور میں اس دن ناجائز تعلقات قائم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ بار بار مجھے انکار کرتی رہی، یہاں تک ایک روز شدید تشدد کے بعد میں نے اسے حاصل کر لیا اور اس بات کو وجہ بنا کر میں اسے دھمکی دیتا رہا، اگر آپ نے شوہر کو کچھ بتایا تو وہ نہ صرف تمہاری بلکہ تمہارے شوہر کی بھی جان لے لوں گا۔ اگر تمہیں شوہر کی جان پیاری ہے تو پھر تم چپ رہنا، ورنہ تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ وہ مجھ پر یقین کرے گا اور تمہیں چھوڑ دے گا۔ یہ سنتے ہی میں وہیں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور خود پر افسوس کرنے لگا کہ کاش میں اپنی بیوی کی بات کو توجہ سے سنتا، اسے اہمیت دیتا، آفس کے کاموں میں اتنا مصروف نہ ہوتا تو آج وہ میرے سامنے ہوتی۔ اگر یہ حقیقت بھی وہ میرے سامنے کھولتی تو میں اسے کچھ بھی نہ کہتا، لیکن وہ ڈر گئی تھی اور ستیلے باپ کی دھمکیوں میں آ گئی۔ آج میں اکیلے زندگی گزار رہا ہوں، لیکن مجھے سکون ہے۔ مجھے سچ پتہ چل گیا ہے کہ وہ خبیث انسان جیل کی سلاخوں کے پیچھے عمر قید کی سزا کاٹ رہا ہے۔ میں اب اس کی قبر پر جاتا ہوں اور روتے ہوئے اس سے معافیاں مانگتا ہوں کہ شاید مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے مجھ سے دور ہو گئی۔ ایک روز وہ میرے خواب میں آئی اور ہنس کر کہنے لگی، اب آپ بھی دوسری شادی کر لیجئے، کب تک میرے غم میں یوں ہی اکیلے پھرتے رہیں گے؟ اس کی بات سن کر میں رو پڑا۔ یوں کچھ عرصے بعد میں نے دوسری شادی کر لی، لیکن آج تک وہ میرے دل میں موجود ہے۔ اسے میرے دل سے کوئی نہیں نکال سکا۔ اس کا مقام میرے دل میں ویسے کا ویسا ہے۔ اسی کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ بس زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے دوسری شادی کی
جسے میرا ایک بیٹا بھی ہے، 2 دن پہلے ہی ستیلے باپ کو پھانسی دے دی گئی اور مجھے سکون اترتا ہوا پورے وجود میں محسوس ہوا۔ اب میرے اندر کوئی شرمندگی موجود نہیں تھی، بس اس وقت کا انتظار ہے جب مرنے کے بعد ہم دوبارہ اپنی بیوی سے ملاقات کروں گا۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اگر کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اللہ حافظ۔